مفتی صاحب ایک چیز بتائیے، یہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کا یہ تو آگے کی چلا گیا بھائی، ان کے خیال میں عمران خان صاحب کا کیونکہ مسائل اتنے بڑے ہیں، ان کا ریاستی اداروں سے ٹکراؤ ہو گیا ہوا ہے تو سارے تسلی میں ہیں کہ بھیا ان کو تو آگے آنے نہیں دے گا، اپنی بندر بانٹ شروع ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا دبئی میں ملے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، اگرچہ دبئی سے 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، آگے بھی آ جاتے لیکن وہ ابھی تک نواز شریف صاحب آ نہیں رہے، شاید صحت ابھی تک اتنی ٹھیک نہیں ہوئی کہ وہ اسلام آباد یا لاہور تک آ جائیں، دبئی تک تو آ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ جب اجلاس ہوا تو مولانا صاحب کو نہیں بلایا، مولانا صاحب نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، میں حمداللہ صاحب نے بھی بہت باری میں ان کو سن رہا تھا، انہوں نے بھی کیا۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی شہباز شریف صاحب سے جب ملاقات ہوئی مولانا صاحب کی تو سب اچھا ہو گیا، ان کو بتا دیا جی کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ نہیں تھی۔ لیکن میں آج پھر حمداللہ صاحب کے بیان دیکھ رہا تھا، دوسرے بیان سن رہا تھا تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ اختلاف ہے، ناراضگی ابھی تک ہے، اور شاید اب بڑے فیصلے جو ہیں اس میں ضروری نہیں سمجھا گیا زرداری صاحب کی طرف سے اور نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ مولانا صاحب کو بلایا جائے، ورنہ ان کو دبئی بلا لیتے، وہ بھی آ جاتے۔ یہ بتائیں کہ اب اس وقت کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ لوگ تسلی میں ہیں، آپ کی تشفی ہو گئی ہے کہ جی کوئی بات نہیں، خیر ہے مولانا صاحب نہیں گئے، یا ابھی تک کچھ سوالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مالک صاحب، آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ یہ اتحاد جن مقاصد کے لیے بنا تھا اس کے اندر تو کامیابی ہو گئی۔ کامیابی کی پہلی قسم وہی تھی کہ جمہوری پروسیس سے حکومت چلی گئی، اور دوسری پروسیس میں ہمارا تعاون کیا چیئرمین پی ٹی آئی نے، تو ظاہر ہے انہوں نے اس طرح کوئی کام کیا کہ وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے۔ کوئی عقل مند آدمی اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا کہ اگر اس کا اپوننٹ وہ غلطی کرتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے گا، تو ہمیں فائدہ اٹھانا بھی چاہیے تھا اور ہم نے اٹھا بھی لیا۔ آپ پاکستان کی سیاست کو دیکھیں، یہ 2 محوری نظام میں ہے، سہ محوری میں نہیں ہے، یعنی یہاں 2 ہی گروپ ہوتے ہیں، اپوزیشن اور حکومت۔ اب جب حکومت سے اقتدار والوں سے حکومت جاتی ہے تو وہ جولی میں آ جاتی ہے اپوزیشن کی، تو ہم دوسری قوت کے طور پر رہتے تو ہماری جولی میں آ گری اور ہم نے اس کو سنبھالا۔ یہ تو ایک معاملہ تھا۔ اب جب عمران خان ایک قصہ پارینہ ہیں اور تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، اب الیکشن تو آنے ہیں، اب الیکشن کے اندر یہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، تو ظاہر ہے کچھ باتیں کوئی ایسی ہوں گی، طریقہ کار، ضابطۂ اخلاق، کہ کل کے حلیف جو تھے وہ آپ حریف بنیں گے تو وہ کس طرح معاملات طے ہوں گے، اپنا ایجنڈا اور ایجنڈا کس طرح پیش کریں گے، اس کے لیے ایک بیٹھک کا ہونا ضروری تھا۔ ہماری جو شکایت ہے، شکایت کے بعد شکر رنجی ہوتی ہے، اس کے بعد اختلافات اور مخالفت ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے اس کا، شکایتوں کا۔ اور وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا جب دور تھا اور ہر جگہ چور چور کے نعرے تھے، اور جن پہ چوری کا الزام تھا وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتے تھے، ایک ماحول بن گیا تھا، کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، تو ہم کھڑے ہو گئے۔ نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ ہم نے 15 ملین مارچز کیے اور دھرنا دیا اور حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کیا، پی ڈی ایم کو بنایا بھی، اس میں جان بھی ڈالی۔ تو پھر ہم مروت کے اندر اتنا تو کہہ سکتے تھے کہ جب آپ مستقبل کو طے کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ محمد مالک صاحب اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہم سے پوچھ کے کرو، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم سے مشاورت کی جائے، ہم یہ کہتے ہیں اعتماد میں لیں۔ جس طرح بس کے اندر یا گاڑی میں کوئی ہم سفر ہوتا ہے، وہ آپس میں بات کر لیتے ہیں کہ آگے یہ کرنا ہے، اس طرح کا طریقہ ہے۔ اب یہ دونوں جماعتیں بیٹھی اور انہوں نے آپس میں باتیں کی، اور اس باتوں کے اندر ہمیں نظر انداز کیا، تو ہم نے وہ شکوہ کیا، اور وہ شکوہ انہوں نے محسوس بھی کیا۔ اسی تناظر میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب کی وہ آپس میں بات ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی اور ملاقات بھی ہو جائے۔ بہرحال کامل طور پر اطمینان بھی نہیں ہے، اور ہم اس سلسلے میں کوئی زیادہ بے چینی بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ایجنڈے اور ایجنڈے سے الیکشن لڑنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے جو قلعے ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اگر اس کے اندر ہمیں کسی اور جماعت کی ضرورت نہیں پڑے، اتحاد نہ بھی ہو، تو بھی الحمدللہ مطمئن ہیں۔ البتہ مناسب یہ تھا کہ سیاسی طور پر سیاسی فیصلہ کرنے کے اندر آپ سیاسی رفیقوں کو ساتھ ملاتے تو یہ صحت مند روایت ہوتی۔
تو صحت مند روایت کے لیے ایک گلہ کیا ہے جو آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے حمداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی وہاں کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو کس بات کی غلط فہمی کیا نہیں. تو انہوں نے کہا وہ کیا وہاں پہ کوئی کاروباری بات تو نہیں کرنے گئے تھے، سیاست کی بات کرنے گئے تھے، ہمیں ہونا چاہیے. اور وہ کیا وہاں پکنک منا رہے تھے. تو بڑے سخت الفاظ تھے. تو اس کا مطلب ہے مولانا صاحب ابھی تک ناراض ہیں، بات شکوے سے آگے کی ہے. وہ ثناء اللہ صاحب کا جو جواب تھا نا وہ حقیقی نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے نظر انداز کرنا چاہا، تو پھر تھوڑا لہجہ حافظ صاحب کا سخت ہو گیا. یہ اسی تناظر میں اس کو دیکھا جائے. باقی مولانا فضل الرحمان صاحب تو بہت زیادہ ذہین آدمی ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے قوم کو نقصان ہو، اور مجھے امید ہے کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. مفتی صاحب آپ کے خیال میں کیا یہ اب الیکشن اگر ہوتا ہے تو یہ اسی نقطے پہ ہوگا کہ یا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی سیاست ہوگی؟ نہیں، یہ عمران خان تو درمیان میں آپ لا رہے ہیں نا، وہ تو ایک تاریخ کا ایک قصہ بن چکا ہے، قصہ پارینہ. اب عمران خان نام کا کوئی عنصر اگلے الیکشن میں نہیں ہوگا. البتہ ہر ایک جماعت اپنے ایجنڈے اور ایجنڈے پر بات کرے گی. ہم بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی سے اور نون سے ہم اچھے ہیں، ہم پہ اعتماد کیا جائے. پیپلز پارٹی والے کہیں کہ ہمارا ایجنڈا بہت اچھا ہے، ہم پہ اعتماد کیے. نون والے کہیں گے ہم پہ اعتماد کیا جائے. یہ پہلا موقع ہوگا کہ مخالفت پہ نہیں، مثبت انداز میں تمام جماعتیں اپنا ایجنڈا پیش کریں. مولانا صاحب آپ کے خیال میں اگر سزا یا قید نہیں ہوتے عمران خان تو پھر بھی آپ کو الیکشن ٹائم پہ ہوتے نظر آتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. وہ اپنے مقدمات بھگتیں گے اور ہم کمپین چلائیں گے. تو اگر وہ مقدمات بھگت رہے پھر وہ تقریریں بھی کریں گے، ان کی پھر ویڈیوز بھی نکلیں گی، وہ پورا پھر کیمپیننگ بھی کریں گے. آپ لوگ افورڈ کرتے ہیں؟ بہت ساری باتیں بٹوین دی لائن ہوتی ہیں، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں. مفتی صاحب آپ کے خیال میں کیا یہ اب الیکشن اگر ہوتا ہے تو یہ اسی نقطے پہ ہوگا کہ یا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی سیاست ہوگی؟ نہیں، یہ عمران خان تو درمیان میں آپ لا رہے ہیں نا، وہ تو ایک تاریخ کا ایک قصہ بن چکا ہے، قصہ پارینہ. اب عمران خان نام کا کوئی عنصر اگلے الیکشن میں نہیں ہوگا. البتہ ہر ایک جماعت اپنے ایجنڈے اور ایجنڈے پر بات کرے گی. ہم بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی سے اور نون سے ہم اچھے ہیں، ہم پہ اعتماد کیا جائے. پیپلز پارٹی والے کہیں کہ ہمارا ایجنڈا بہت اچھا ہے، ہم پہ اعتماد کیے. نون والے کہیں گے ہم پہ اعتماد کیا جائے. یہ پہلا موقع ہوگا کہ مخالفت پہ نہیں، مثبت انداز میں تمام جماعتیں اپنا ایجنڈا پیش کریں.